السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ میرے چینل ملیحہ وائس اسٹوری پر خوش آمدید۔ تمام دیکھنے والے ویورز سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ان کو آنے والی ہر ویڈیو کی اپڈیٹ مل سکے۔ شکریہ۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ کسی دور دراز گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا۔ اس کا کھیت تھا جس میں وہ مختلف قسم کی سبزیاں کاشت کرتا اور جب سبزیاں پک جاتیں تو وہ منڈی میں جا کر فروخت کر دیتا۔ اس طرح جو رقم ملتی اس سے کسان اور اس کی بیوی گزر بسر کرتے۔ دنیا میں کسان کا بیوی کے سوا کوئی اور نہیں تھا۔ وہ اپنی بیوی سے بڑی محبت کرتا تھا۔ وہ ایک محنتی کسان تھا۔ ہر روز منہ اندھیرے اٹھتا، نماز اور ناشتے سے فارغ ہو کر سیدھا اپنے کھیت کا رخ کرتا، سارا دن کھیت میں کام کرتا اور شام ڈھلتے ہی گھر لوٹ آتا۔ اس کا گھر اگرچہ چھوٹا سا تھا مگر کھیت کی طرف اس کی ذاتی ملکیت تھا۔ کسان اس پر اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ادا کرتا تھا۔ اس کی بیوی گھر کی ہر چیز کا بڑا خیال رکھتی تھی۔ کھانا پکانے سے لے کر گھر کی ہر چیز سے اس کی سلیقہ شاعری ظاہر ہوتی تھی۔ کسان اور اس کی بیوی اپنی چھوٹی سی دنیا میں بہت خوش تھے مگر ایک مسئلہ تھا۔ ان کی شادی کو کافی عرصہ گزر چکا تھا مگر ان کے ہاں کوئی بھی اولاد نہیں تھی۔ کسان کی خواہش تھی کہ اس کے گھر بیٹا پیدا ہو جو جوان ہو کر اس کے بڑھاپے کا سہارا بنے، اس کی طرح محنتی ہو، گھر بار اور کھیت کا کام کاج سنبھالے تاکہ کسان بڑھاپے میں اپنی باقی زندگی نام و سکون سے گزار سکے۔ وہ ہر نماز کے بعد بیٹے کے لیے دعا ضرور کرتا تھا۔ آخر کار اللہ کو اس کی حالت پر رحم آیا اور اسے چھوٹا سا چاند سا بیٹا عطا کیا۔ کسان اور اس کی بیوی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ کسان کے تو دل گویا دل کی کلی کھل گئی تھی۔ دونوں میاں بیوی اپنے اکلوتے بیٹے پر جان چھڑکتے تھے، اس کا ہر طرح سے خیال رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کسان کو ایک بیٹے سے نواز دیا، گویا کسان کی آدھی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ باقی آدھی خواہش ابھی پوری ہونی تھی اور وہ یہ تھی کہ اس کا بیٹا بڑا ہو کر اس کے بڑھاپے کا سہارا بنے۔ جیسے کسان اب محنت سے کھیت میں کام کرتا تھا، جوان ہو کر اس کا بیٹا کام کرے گا، پھر وہ خود آرام اور بے فکری سے اپنی زندگی گزارے گا۔ اب وہ اور زیادہ محنت سے کام کرنے لگا۔ کسان کی بیوی تو ابھی سے اپنے بیٹے کی سر پر شادی کا صحرا سجانے کے خواب دیکھنے لگی تھی۔ اس نے اس کا اظہار کسان سے کیا تو کسان بولا، ارے نیک بخت، بیٹے کو جوان ہو کر کام کاج تو کرنے دو، پھر ہم اس کی شادی بھی کر دیں گے۔ اب جوں جوں وقت گزرنے لگا کسان کا بیٹا بڑا ہونے لگا۔ کافی وقت گزر گیا تو بیٹا ابھی اتنا بڑا ہو گیا کہ کسان اپنے اسے ساتھ لے کے جانے لگا اور ساتھ وہ جو کام کرتا تھا اپنے بیٹے کو پیار سے سکھانے اور سمجھانے لگا۔ مگر بیٹا کسان کا کام سیکھنے اور سمجھنے میں کاہلی اور سستی دکھانے لگا۔ وہ دل جمی سے کام نہیں کرنا چاہتا تھا اور جلدی گھر بھاگ آتا تھا۔ کسان نے سوچا کہ کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ دل لگا کر کام کرنے لگے گا۔ کسان تو حسب معمول صبح سویرے کام پر چلا جاتا۔ اس کا بیٹا دن چڑھتے ہی سوتا رہتا، اپنی مرضی سے اٹھتا۔ ماں کو منت سماجت کر کے اسے کام پر بھیجنا پڑتا تھا۔ وہ گھر سے نکل تو جاتا لیکن جب جی میں آتا تب ہی کام پر جاتا۔ جب وہ آوارہ گردی کرنے ادھر ادھر نکل جاتا تھا، کبھی کبھار وہ کام پر چلا بھی جاتا تھا مگر جیسے اس کا کسان باپ نے سوچا تھا کہ دل لگا کر کام نہیں کرتا تھا، اکثر باپ کو بتائے بغیر جلدی واپسی کی راہ لے لیتا تھا۔ شام کی جب کسان تھکا ہارا گھر لوٹتا تھا تو بیوی اپنا دکھ بتاتی تھی کہ جیسے اس نے اپنے بیٹے کے بارے میں سوچا تھا بیٹا ایسا نہیں نکلا۔ وہ گاؤں کے دوسرے کسانوں کے بیٹوں کو کام کاج کرتے دیکھتا تو اس کا دل اپنے بیٹے کے بارے میں سوچ کر دکھی ہو جاتا۔ وہ اللہ سے دعا کرتا تھا کہ اس کا اپنا بیٹا سدھر جائے اور روزی اور روٹی کمانے لگ جائے تاکہ اسے بڑھاپے میں چین نصیب ہو۔ بیٹا جیسا بھی تھا کسان کو اس سے بہت پیار تھا۔ پیار کیوں نہ ہوتا، اللہ نے اس کی شادی کے کتنے سالوں بعد تو عطا کیا تھا۔ اب وہ نوجوان ہو کر نکمہ اور نکھٹو نکلے گا یہ تو کسان نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ گاؤں کے ساتھ ایک چھوٹا سا جنگل بھی تھا۔ کسان کی نکھٹو بیٹا اکثر وہاں بھی چلا جاتا تھا اور دیر تک وہاں رہتا تھا۔ ایک روز وہ جنگل میں آیا، موسم بڑا خوشگوار تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور جنگل کے درخت جھوم رہے تھے۔ کسان کا بیٹا ایک درخت کے نیچے بیٹھا تھا۔ اس کے بالکل سامنے تھوڑے سے فاصلے پر دوسرا درخت تھا جس کی ایک مضبوط شاخ پر کسی پرندے نے گھاس پھوس کا گھونسلہ بنا رکھا تھا۔ کسان کے بیٹے نے ذرا غور سے دیکھا تو اسے اس گھونسلے میں کسی پرندے کے دو بچے ننھے ننھے سر دکھائی دیے۔ وہ بچے ہلکی ہلکی آوازیں بھی نکال رہے تھے۔ کچھ دیر بعد کسان کے بیٹے نے دیکھا کہ ایک خوبصورت پرندہ اڑتا ہوا اس گھونسلے میں آیا اور اپنی چونچ میں دبی کوئی چیز ننھے ننھے بچوں کی چونچوں میں ڈال لگا جو وہ بچے کھانے لگے۔ کسان کے بیٹے نے سوچا یقیناً یہ پرندہ اپنے بچوں کے لیے کہیں سے دانہ دن کا چگ کر لایا ہے اور اب اپنے بچوں کو کھلا رہا ہے۔ کسان کے بیٹے کو یہ منظر بڑا اچھا لگا۔ وہ پرندہ 3-4 بار اپنے گھونسلے سے اڑ کر کہیں گیا اور کچھ دیر بعد واپس آ کر اپنے بچوں کے منہ میں دانہ دن کا ڈالا۔
किसान का बेटा इस मंजर को देखता रहा और उसमें खो गया। फिर दिन यूं ही गुजरने लगे। किसान का बेटा जब भी जंगल में आता तो इस परिंदे के घोंसले को बड़े शौक से जायजा लेता था। अब जूं जूं दिन गुजरने लगे, इस परिंदे के बच्चे के छोटे छोटे पर निकल आए। वो परिंदा अब भी इनके लिए कहीं से दाना दुनका चुग कर लाता और इन्हें खिलाता था। फिर बहुत सारा वक्त गुजर गया। बूढ़ा किसान अब भी जवान बेटे के होते हुए अकेला ही खेत में काम करता था। अब इसमें पहले जैसी हिम्मत और ताकत नहीं रही थी। इससे ज़्यादा काम तो नहीं होता था, लेकिन क्या करता, जवान बेटा इसके किसी काम नहीं आया था। रोजी रोटी कमाने भी ज़रूरी थी, सो इसके लिए यही ज़रूरी था कि वो खुद ही काम कर ले। किसान का बेटा अपनी ही दुनिया में मगन था। वह जंगल में आकर खूबसूरत परिंदे का घोंसला ज़रूर देखता था। अब यहाँ का मंजर काफ़ी बदल चुका था। इस परिंदे के नन्हे नन्हे बच्चे अब बड़े और खूबसूरत हो चुके थे। खुली फ़ज़ा में इधर उधर उड़ते फिरते थे। किसान का बेटा काफ़ी दिनों से देख रहा था कि अब वो खूबसूरत परिंदा ज़्यादातर अपने घोंसलों में रहता, या फिर घोंसले से निकलकर इसी दरख्त या आसपास के दरख्तों की शाखों पर फुदकता रहता, जबकि इसके बच्चे इसके लिए दाना दून का तलाश करके लाते जिसे वो खाता था। परिंदा और इसके जवान बच्चों की रोज़ाना की सरगर्मियों का मुशाहदा करना चूँकि इस किसान के बेटे का मामूल बन चुका था, इसलिए वो पहचानने लगा कि कौन सा परिंदा कौन सा है और इसके जवान बच्चे कौन से हैं। रोज़ाना इन परिंदों की सरगर्मियां देखते हुए एक दिन किसान के बेटे को अचानक ख्याल आया कि यकीनन अब इस बंदे के परों में इतनी ताकत नहीं कि वह खुद दाना दुनका तलाश कर सके। इस ख्याल के आते ही एक और ख्याल बिजली की सी तेज़ से किसान के बेटे के जहन में आया कि वो भी तो जवान हो चुका है, जबकि इसका बाप बूढ़ा हो चुका है। जवान होने के नाते इसे काम करना चाहिए, लेकिन वो अपने फ़र्ज़ को जान ही नहीं सका। कैसी कैसी उम्मीदें इसके बूढ़े बाप ने वाबस्ता कर रखी होंगी, लेकिन वो इन पर पानी फेरता रहा। अब भी वक्त है कि इसे अपने बूढ़े बाप का मजबूत सहारा बनना होगा। एक कुदरती मंजर ने किसान के बेटे को ये सब कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। फिर वो फ़ौरन जंगल से निकला और खेत की तरफ दौड़ा जहाँ इसका बूढ़ा किसान बाप काम कर रहा था। इसने बाप के करीब जाकर इसका हाथ पकड़ लिया और पुरअज़म लहजे में बोला, बाबा, मैंने फ़ैसला कर लिया है कि अब मैं काम करूंगा और आप आराम करेंगे। अब मैं मेहनत करूंगा, मैं आपके बुढ़ापे का मजबूत सहारा बनूंगा। बाबा, बेटे के मुंह से ये अल्फाज सुनकर किसान खुशी से नहाल हो गया। इसने दिल में अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र अदा किया। इसे यूँ महसूस हुआ जैसे इसके अंदर नई ताकत भर गई हो। इसने काम छोड़ा और अपने इकलौते जवान बेटे को गले लगा लिया, और यूँ जवान बेटे का काम काज करने का फ़ैसला सुनकर गोया किसान की बाकी आधी ख्वाहिश भी पूरी हो गई।